حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار کے مظالم اور اللہ کی مدد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو دی جانے والی اذیتوں کو اللہ چاہتا تو لمحہ بھر میں ختم کر دیتا اور کفار کو دفعتاً زیر کر دیتا، لیکن اللہ کی مصلحت کا تقاضا کچھ اور ہی تھا۔ اللہ نے بتدریج اور غیر محسوس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندھائی۔ مکے میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلات بہت بڑھ گئیں تو آپ نے طائف کا سفر اختیار کیا کہ شاید وہاں کا کوئی امیر یا سردار ایمان لے آئے اور تبلیغ کا مرکز طائف بن جائے۔ آپ کے ساتھ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ 60 میل کا سفر تھا۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لوگوں سے ملاقات کی اور انہیں دین کی دعوت دی، لیکن کسی نے بھی یہ دعوت قبول نہیں کی۔ طائف پہنچ کر آپ نے وہاں کے 3 سرداروں سے ملاقات کی جو آپس میں بھائی تھے اور انہیں دین کی دعوت دی۔ ان تینوں نے نہ صرف اسلام لانے سے انکار کیا بلکہ آپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے۔ آپ 10 دن طائف میں رہے اور وہاں کے امیروں اور سرداروں سے ملتے رہے، لیکن کسی نے بھی آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا جنہوں نے آپ پر پتھراؤ کر کے آپ کو زخمی کر دیا۔ آپ کو بچانے کی کوشش میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زخمی ہو گئے۔ آپ اور زید بن حارثہ نے ایک باغ میں پناہ لے لی۔ اب پتھراؤ کرنے والے اوباش لوگ واپس چلے گئے۔ قدر اطمینان ہوا تو آپ نے دعا فرمائی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے اللہ، مجھے تو تکلیف پہنچ رہی ہے اور جو رسوائی ہو رہی ہے، اگر تیری رضا اسی میں ہے اور تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو میں بھی اس پر راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندھانے کا سلسلہ شروع کیا۔ باغ کے مالک حالانکہ کافر اور دشمن تھے، انہیں آپ پر ترس آ گیا۔ انہوں نے اپنے عیسائی ملازم عداس سے کہا انہیں کچھ کھانے کو انگور دے آؤ۔ جب عداس نے آپ کو انگور دیے تو آپ نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا۔ عداس نے حیران ہو کر پوچھا یہ آپ نے کیا پڑھا؟ یہاں تو کوئی اس طرح نہیں پڑھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عداس سے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ عداس نے کہا میں نینوا کا رہنے والا ہوں اور دین کے اعتبار سے عیسائی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا، تم پیغمبر خدا یونس بن متی کی بستی کے رہنے والے ہو۔ عداس نے حیران ہو کر پوچھا آپ ان کو کیسے جانتے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا وہ میرے بھائی تھے، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کر عداس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور پاؤں کو بوسہ دیا۔ بعد میں عداس کے مالکوں نے ان سے پوچھا کہ تم ان صاحب کی عزت کیوں کر رہے تھے؟ عداس نے جواب دیا روئے زمین پر ان صاحب سے زیادہ بہتر کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے جو بات بتائی ہے وہ نبی کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ پھر یہاں سے اللہ نے غیر محسوس انداز میں آپ کی دلجوئی کا آغاز کر دیا۔ جبریل علیہ السلام ملک الجبال کے ساتھ تشریف لائے کہ اگر آپ حکم کریں تو یہ پہاڑوں کا فرشتہ ان پہاڑوں کو ملا دے گا اور آپ کو ستانے والے مارے جائیں گے۔ آپ نے منع فرمایا اور آپ کا منع فرمانا یقینی تھا، لیکن اللہ کی طرف سے فرشتے آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے آئے تھے کہ آپ بے سہارا نہیں ہیں۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کا سفر شروع کیا اور راستے میں وادی نخلہ میں قیام فرمایا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف جنات کی ایک جماعت کو بھیجا جس کا ذکر سورہ اعقاف اور سورہ جن میں آتا ہے۔ ان جنات کو اللہ نے آپ کو ڈھارس دینے کے لیے آپ کی طرف متوجہ کیا تھا کہ انسان تو انسان، جنات بھی آپ پر ایمان لا رہے ہیں۔ مکہ واپس آنے پر آپ کی جان کو خطرہ تھا، اس لیے آپ نے اس زمانے کے دستور کے مطابق مختلف سرداروں سے اپنی حفاظت کے لیے رابطہ کیا اور پناہ طلب کی۔ کئی سرداروں نے منع کر دیا، لیکن ایک سردار مطعم بن عدی نے آپ کو پناہ دی اور آپ کی سرپرستی کی اور اپنے مسلح لوگوں کو آپ کی حفاظت پر مامور کر دیا۔ مطعم بن عدی نے اعلان کر دیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے،
اب کوئی انہیں تنگ نہ کرے۔ اس کے بعد کوئی آپ کو تنگ نہیں کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کے اس حسن سلوک کو ہمیشہ یاد رکھا۔ جب جنگ بدر میں کفار بڑی تعداد میں قید ہو کر آئے تو بعض قیدیوں کی رہائی کے لیے مطعم بن عدی کے بیٹے حضرت جبیر بن مطعم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو رسول اللہ نے فرمایا، آج اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا تو اس کے کہنے سے میں تمام قیدیوں کو چھوڑ دیتا۔ یہ کہہ کر حضرت جبیر بن مطعم کے سفارش والے قیدیوں کو رہا کر دیا۔ پھر یہ نصرت کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا اور فتح مکہ تک پہنچ گیا اور دین کے مکمل نفاذ پر نصرت کی تکمیل ہوئی۔ صدق اللہ العظیم۔